الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن بطش ربك لشديد صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین جمعہ، آج ایک خاص موضوع پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ذرا سا کوشش یہ کیجئے گا کہ نیند سے بیدار رہیں، اور دعا یہ بھی رہے کہ اس پر میں بھی عمل کروں، آپ حضرات بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے، انسان کی زندگی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی ایسا آدمی دنیا میں نہیں گزرا ہے جو جب سے دنیا پیدا ہوئی آج تک زندہ ہو. ہمارا یقین بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے کسی کو انکار نہیں، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس پر دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے دہریے ہوں، اللہ کو نہ ماننے والے بھی ہوں یا ماننے والے ہوں، سب کا یہ یقین اور مشاہدہ ہے کہ سب کو مرنا ہے. ہم مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، حدیث سے بھی کچھ معلومات رہتی ہیں، یا خطبہ جمعہ وغیرہ میں یا اجتماعات میں کچھ باتیں تذکیر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر آپ کے کانوں میں باتیں بھی آتی رہتی ہیں. انہی میں سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں تو بہتر ہوگا. انسان جب مرتا ہے، مرنے کا وقت جب ہوتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد اگر آخری لمحے میں ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جانکنی کا عالم ہے. جانکنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جان نکلنے والی ہے. تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، اور انسان کیا کہتا ہے اور کیا چاہتا ہے. قرآن کی روشنی میں میں بتا رہا ہوں کہ انسان، آپ جانتے ہیں جو میں نے آیت پڑھی ہے، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید، بہت سخت، کوئی اس کی پکڑ سے نہ بچ سکا ہے نہ بچ سکتا ہے. اب دیکھیے، اتنا بڑا بادشاہ فرعون، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا،
یہ واقعہ سب کو معلوم ہے، اب پوری دنیا کی تاریخ میں یہ ہے۔ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، ظلم کی انتہا کر دی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب پکڑنا چاہا تو سمندر میں غرق کر دیا، ڈبا دیا۔ اس کا پورا غرور سمندر میں ڈوب گیا، پورا گھمنڈ سمندر میں ڈوب گیا، پوری طاقت اور اس کی پوری فوج سمندر میں ڈوب گئی۔ اور آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو سامان عبرت بنا کر کے رکھ دیا ہے، آج بھی اس کی لاش موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا تھا کہ میں تمہاری لاش کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا کر کے، نشانی عبرت بنا کر کے رکھوں گا۔ شداد کو اس نے جنت بنوائی اپنے طاقت اور دولت کے نشے میں، اور وہ اپنے جنت ہی کو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، دھنسا دیا۔ نمرود اتنا بڑا بادشاہ طاقتور گزرا، ایک مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ اور اسی طرح سے آج تک دنیا میں یہ چل رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے ذہن سے پہلے بات یہ نکال دینا چاہیے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرے گا یا ہمارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اب میں چلتا ہوں ذرا سا جس موضوع کو میں نے چھیڑا تھا۔ آدمی کا جب وقت آخری آتا ہے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں چاروں طرف، جو بھی متعلقین ہوتے ہیں یا جو لوگ بھی ہمدرد ہوتے ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، مائیں بھی ہوتی ہیں، جس کو جیسا جو وقت ہوتا ہے لوگ رہتے ہیں، رہنا بھی چاہیے، یہ ہمدردی کا تقاضا بھی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وقت جب قریب آتا ہے تو وہی بیٹے، وہی بیٹیاں، وہی اولادیں، اگر باپ ہے اس کا آخری وقت ہے تو بڑے محبت کے متوالے ہو کر کے ابا کیا کھائیں گے، جوس لا دیں، دودھ پلا دیں، شہد پلا دیں، آب زمزم پلا دیں تاکہ آرام ہو جائے، کچھ طاقت مل جائے۔ ہوتا ہے ایسا، لیکن کوئی فائدہ اس وقت نہیں ہوتا۔ جب کھلانے اور پلانے کا وقت تھا تب تو ماں اور باپ کنارے، بیٹے کنارے، لیکن آخری وقت کا نقشہ میں کھینچ رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جلدی سے قرآن لایا جاتا ہے، قرآن جلدی سے سورہ یاسین پڑھی جانے لگتی، زور زور سے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں ہے پڑھا جائے تاکہ جان آسانی سے نکل جائے، لیکن ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اسلام مزدوری کا دین نہیں ہے، اسلام مزدوری کا دین نہیں ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میں نے اگر زندگی بھر قرآن نہیں پڑھا یا کبھی قرآن چھونے کی توفیق نہیں ہوئی، چند آیتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، یہی جمعہ کا دن ہے، ہم لوگ آ جاتے ہیں، کم سے کم 10 منٹ پہلے آ جائیں اور قرآن ہاتھ میں لے لیں تو چند آیتیں پڑھ لیں تو، لیکن انتظار یہ کیا جاتا ہے کہ خطبہ شروع ہو جائے تو آئیں اور جلدی سے 2 رکعت مار کر کے جھپٹ کر کے چلے جائیں، یہی دیکھا جاتا ہے۔ خیر، قرآن منگایا جاتا ہے، جلدی سے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ مزدوری کا دین نہیں ہے، جو جس کا عمل ہوگا وہی کام دے گا، جو جس کا عمل ہوگا وہی لے کر کے وہ ساتھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوگا۔ اب ذرا سا آخری لمحے میں بڑھیے، جسم سے جان جب نکلتی ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عبرت حاصل کیجئے، نصیحت حاصل کیجئے، زندگیوں میں اپنی تبدیلی لائیے، ورنہ یہ وقت سب کو آنا ہے، موت سب کو آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے۔ پیر سے جان نکلنا شروع ہوتا ہے، پیر سے، آخری انگلی سے، ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچتا ہے، گلے تک پہنچتا ہے۔ تب لوگ کہتے ہیں کہ جان گلے میں اٹک گئی ہے، اب نکلی کہ تب نکلی۔ زبان بند ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ زبان بند کر دیتا ہے، آدمی کچھ بول نہیں پاتا، نظریں کھلی رہتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا رجسٹر ان کے ذریعے
ملک الموت کے ذریعے سامنے لا دیتا ہے، یہ دیکھو تمہارا ہے، دنیا میں تم نے جو کیا ہے یہ ہے، برا کیا ہے تو یہ ہے، بھلا کیا تو یہ ہے۔ اس وقت جو قرآن کی آیت ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ جب جھانکنے کا عالم آئے گا، جب تمام پردے ختم ہو جائیں گے، دنیاوی پردے ختم ہو جائیں گے، نگاہ میں نہیں ہوں گے، اور آخرت کا پردہ جب کھول دیا جائے گا، پورا منظر جب سامنے آ جائے گا، تو آدمی کیا کہے گا؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب، اے کاش کہ تو مجھے کچھ دیر کے لیے بھیج دیتا، میری موت کو ٹال دیتا، مجھ کے دنیا میں بھیج دیتا تھوڑی دیر کے لیے، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں سب کچھ جو کچھ میں نے لٹایا اور جمع کر کر کے، چوری کا، بے ایمانی کا، ڈکیتی کا، دوسرے کا حق مار کر کے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کی جو بات تھی، وہ جو سب خزانہ جمع کر کے آیا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مجھ کو مہلت دے دے اے اللہ تعالیٰ، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی مہلت اللہ تعالیٰ دے دیتا تو کیا میں کرتا؟ جو کچھ میں رکھ کر کے دنیا میں نے جمع کیا ہے سب، فاصدقہ کا لفظ آیا ہے، مبالغہ اس میں پایا جاتا ہے، یعنی سب کچھ میں لٹا دیتا، واکن من الصالحین، اور میں نیک بندوں میں سے ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنی بڑی مدت دی گئی تھی، قرآن بھیجا گیا، حدیث بھیجی گئی، تذکیر ہوتی رہی، تم کو ڈرانے والے ڈراتے رہے، بتانے والے بتاتے رہے، سمجھانے والے سمجھاتے رہے، لیکن تمہارے کان پہ جوں نہیں ریکی، تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایک لمحے کے لیے فرصت نہیں دے گا جب اس کی موت آ جائے گی۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے، دنیا میں اتنی بڑی زندگی ملی، کیا کیا اور اب کیا کرو گے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مت جھٹلاؤ۔ یہ آخری وقت کا عالم ہے حضرات، آخری وقت کا، جب آنکھ جو کھلی تو رہتی ہے وہ دنیا والوں کو نہیں دیکھتا، اپنے لوگوں کو نہیں دیکھتا، صرف اور صرف منظر ہوتا ہے وہی آخرت کا منظر، اس کے سامنے تمام حجابات ہٹ جاتے ہیں، فرشتے ملک الموت موجود ہوتے ہیں، نفس نکالنے کا، جان نکالنے کا عالم ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ پورا ویڈیو دکھا دیتا ہے، تب آدمی چلاتا ہے کہ ذرا سا مہلت دے دیجئے، ذرا سا مہلت اللہ تعالیٰ دے دے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، اور تو بہت ساری چیزیں ہیں جو بتانے کی ہیں، تذکیر کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں حضرات کہ یہ جو ہماری غفلت کی زندگی ہے، جو یہ ہماری غفلت کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ زندگی رہنے والے نہیں ہے۔ جو ہم مال سینچ کر کے نہ زکوٰۃ نکالیں، نہ اس میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، نہ دوسرے لوگوں کا اور خیال رکھیں، بلکہ جیسے آئے آنے دو، جیسے آنے دو، یہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں ہے، کہیں سے بھی آئے، کسی کا بھی آئے، طاقتور ہیں، زبردست ہیں، جس کو چاہیں دبا دیں، جس کو چاہیں جھپٹ لیں، یقین مانیے ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی آج تک بچ نہیں سکا، یقین مانیے، یقین جان لیجیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے حضرات کہ جو یہ مہلت ملی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اس سے ہم آخرت کو بنانے کی کوشش کریں۔ ایک چیز اور بات کر کے ختم کر دوں، آدمی نے جب آخری وقت ہوا تو اس نے یہ کیوں کہا کہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، سب کچھ میں صدقہ کر دوں گا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا؟ کیوں کہا سب صدقہ کر دوں گا، سب لٹا دوں گا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، تلاوت کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ یہی صرف کیوں کہا کہ میں سب جو ہے لٹا کر کے آ جاؤں گا تیری راہ میں؟ حضرات آپ جانتے ہیں کہ مال کی محبت انسان کو
سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کلام پاک میں کہا گیا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ یہی مال انسان کو ظالم بناتا ہے، یہی مال انسان کو خائن بناتا ہے، یہی مال انسان کو جھوٹا بناتا ہے، یہی مال حقوق العباد کو مارنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، یہ سب چیزیں تو اللہ کے حقوق ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن یہ جو حقوق العباد مارنے کا جو ہے یہ کبھی نہیں معاف ہوگا۔ اب اسی کی پکڑ، کہے گا سب لٹا کر کے آ جاؤں گا، اس لیے وہ سمجھ رہا تھا کہ کیسے کیسے ہم نے مارا ہے اور کیسے کیسے جمع کیا ہے۔ تو ان چیزوں پر ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند وہ آدمی ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے بنا لے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو یہاں اس امتحان میں تیاری کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو مرنے کے وقت جو مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔